کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک هو الفوز العظیم۔ قال اللہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا آج کے اس شام کی نشست میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہیں۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے، جس نے تمام زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہم سب کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے ہمیں بیماری سے مبتلا کرتا ہے اور شفا سے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں موت دیتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں قبروں سے اٹھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے ہمیں اس دنیا میں وابستہ کرایا، سب کے اوپر سوال کرے گا۔ اللہ جس کو پسند کرے گا اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، اور جس سے ناراض ہوگا اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ اس کی تمام قدرت رکھنے والی طاقت ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لا ہے، جس کے لیے تعریف اور لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، شکر ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں بار بار اس محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج یہاں پہ بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا، آج کے اس نشست کا موضوع وہ 7 خوش نصیب، اور جس کو اور آگے بڑھائیں گے تو جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ 7 ایسے خوش نصیب جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن، قیامت کے دن، جب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، جب ہیبت میں مارے ہوں گے، تو ایسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے 7 صفاتی لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جہاں پہ نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ ہیبت کھائیں گے۔ تو ایسے 7 خوش نصیبوں کے تعلق سے میں میرے اس عنوان میں بولنے والا ہوں، اور ان کے علاوہ اور بھی ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بالخصوص یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے والا ہوں۔ جب آپ پڑھیں گے صحیح البخاری کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1423، اور اسی طرح سے صحیح مسلم جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 2380، اور اسی طرح سے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کی حدیث نمبر 620، یہ 3 جگہ پہ صحیحین کے اندر یہ حدیث درج ہے، اور بعض احادیث کی کتابوں میں بھی اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو جزا دے گا، اس یوم جزا کے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گا، جہاں پہ وہ نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ ہیبت کھائیں گے۔ تو ان میں سے 7 وہ لوگ ہیں جن میں سے پہلا عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا ایسا نوجوان جس کی پرورش توحید اور رسالت کے ضمن میں ہوئی تھی، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے، چوتھا وہ شخص جو ایک ایسی عورت اس کو زنا کے لیے بلاتی ہیں اور اس کو ٹھکراتا ہے، پانچواں وہ شخص جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملتا ہے، چھٹا وہ شخص جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے جس کا علم اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور ساتواں وہ خوش نصیب جو
اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے اور اس کے آنکھیں بھر آتی ہیں، ایسے 7 خوش نصیب ہیں جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کے تعلق سے بات کریں گے، تو یہ سب لوگوں کی نہیں بلکہ مخصوص عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہوگا یا غیر مسلمان، ہمیں دوسری کوئی رائے پسند نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی غیر مسلمان بھی ہوگا، ہرگز نہیں۔ غیر مسلمان کے لیے تو وہی ہے، چاہے وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے کئی سارے نیکی اس کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کی پوری جزا صرف دنیا میں ملے گی، آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں رہے گا۔ یہ تو بات وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جانی چاہیے۔ عدل و انصاف کرنے والے کئی سارے بادشاہ ہم دنیا میں دیکھتے رہتے، آج بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، وہ بھی انصاف کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن ان کا اجر محض اسی دنیا کے تک ہے، لیکن آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اگرچہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 99 میں میرے سفارش کا مستحق صرف وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، جو توحید پر ہوگا، جو موحد ہوگا۔ تو ایمان کے علاوہ کسی کے لیے آخرت میں جزا نہیں ہے، یہ بات کو ہمیں دل و دماغ میں اٹھا لینا چاہیے۔ اب رہی بات اس 7 لوگوں میں سے جو پہلا ہے عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ ایمان والا ہوگا، اس کی یہ بنیادی شرط ہے جس کو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا دیں گا۔ تو اس میں ایسا بادشاہ مسلمان بھی ہوگا، لیکن کیسے ایسے کمبختہ ہیں جو عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں، ہوتے تو مسلمان ہیں، رعایا ان کا مسلم معاشرہ ہی ہے، لیکن وہ عدل و انصاف میں نہیں مانتے، اکثر کر بیٹھتے ہیں غلطیاں۔ جیسے غیر مسلم جو مسلمانوں میں سے کئی سارے لوگ زید بن معاویہ کو بھی جو ہے، حضرت یزید بن معاویہ کو بھی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے برا بھلا ٹھہراتے رہتے ہیں، تو وہ ان کے ہاتھوں میں بھی جو ہے حکمرانی تھی، حکمران تھے وہ بھی ایک رعایا کے، لیکن بعض لوگ ان کے غلطیوں کو جو ہے اپنی کتابوں میں فہرست کرتے ہیں، لکھتے ہیں صفحات میں ان کے بارے میں، واللہ عالم۔ لیکن اگرچہ کوئی ایسا ایمان والا جو مسلمان امت کا بادشاہ ہے اور پھر امت کے اندر وہ تفرقات ڈالتا ہے یا عدل و انصاف نہیں کرتا، اسلامی شریعت کے حساب سے فیصلے نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ کی جزا نہیں ملنے والی۔ لیکن اگرچہ وہی بادشاہ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے اور سب کے معاملے انصاف کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ اس کا فیصلہ اس کے گھر والوں کے خلاف میں کیوں نہ جائے، شریعت کو نظر میں رکھ کر فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، مطلب اس کو آخرت کے دن ہیبت ہی نہیں ہوں گی، نہ وہ خوف زدہ ہوں گا، عرش الہی کے سائے میں ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عدل و انصاف کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر بعض جگہ پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتے ہیں۔ بالخصوص ہم ہر جمعے کے خطبے میں یہی بات کو سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے تم عدل کرو، تم انصاف کرو اور احسان کرو۔ ہر جمعے میں ہم سنتے رہتے ہیں، اور جمعہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک لوگوں کی نصیحت کے لیے جو ہے ایک جلسہ لگایا جاتا ہے، خطبہ کو کرایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر لوگ نصیحت پکڑیں، آئندہ جمعے تک اپنے کاموں کو اسی حساب سے جو ہے قائم و دائم رکھیں۔ تو اس میں ہم ہر بار سنتے ہیں کہ یہی آیت سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، فرماتے اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ نصیحت کرتا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتے ہیں مقسطین، جو انصاف پسند ہے، جو لوگوں کے درمیان میں انصاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ انصاف کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اسی طرح سے جب انصاف کا معاملہ آتا ہے، ہمارے ججز کے اندر ہمارے جج جو بھی ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو حکم فرمایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے بھی جو کئی احادیث میں بیان کرتے ہیں، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے جلد نمبر 5 حدیث نمبر
4720 سے لے کر 4724 تک جب آپ پڑھیں گے بالخصوص انہی کے تعلق سے احادیث سے ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک شخص اس کے حکمران مطلب اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے درمیان میں انصاف کرنا چاہیے. ایک شوہر کو چاہیے کہ اس کے بیوی بچوں کے اندر انصاف کرے, ایک گھر کے بڑے کو چاہیے کہ اس کے گھر والوں کے اندر انصاف کرے, اور ایک راجا کو چاہیے کہ اس کے پرجا کے اندر جو ہے انصاف کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی احادیث کے اندر, صحیح مسلم کی حدیث کے اندر, کہ اگرچہ وہ بادشاہ انصاف کرتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, لیکن اس کا فیصلہ غلط ہوتا ہے, تو دیکھیے اس کے پاس جو شواہد ہوتے ہیں, جو گواہ ہوتے ہیں, اس کے بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بے انصاف کر دیا ہو, لیکن اس کے علم میں وہ نہیں ہے, جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا, لیکن وہ انصاف کہہ دیا, فیصلہ کر دیا, لیکن وہ انصاف کے خلاف ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی اس کو ایک ثواب دیا جائے گا. اگرچہ اس کا فیصلہ حقیقتاً صحیح نکلا تو اس کو ڈبل ثواب دیا جائے گا. اتنا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصاف کے تعلق سے. اگرچہ وہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرا لیکن فیصلہ کر دیا اور وہ اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوا بعد میں, تو اس کے لیے ایک اجر ہے, اور اگرچہ اس کا فیصلہ بخوبی صحیح نکلا تو جو ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے. اتنا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالخصوص دعا فرماتے ہیں, اے اللہ تو میرے امت کے حکمرانوں کی رہنمائی کر, اور اگرچہ حکمران اپنے رعایا کے لوگوں کے لیے سختی برتا تو اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش آ, اور اگرچہ وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا رہا, رعایا کے لوگوں کے ساتھ رحم دل کا معاملہ کرتا رہا, تو یا ربی تو بھی ایسے بادشاہ کے ساتھ رحم دل سے رہ. دعا ہے, صحیح مسلم کے حدیث نمبر 4722 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے جب بات آتی ہے, دیکھیں اس میں ایک بشارت بھی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بشارت بھی ہے. ہم لوگ جانتے ہیں جو چھٹے خلیفہ بنے, چھٹے خلیفہ امت مسلمہ کے بنے, وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. حضرت معاویہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکات المصابیح جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 3715 سے 3719 تک جب آپ پڑھیں گے تو پہلی حدیث 3715 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاویہ جب تو بادشاہ بنے گا, اللہ اکبر, جب تو خلیفہ بنے گا, فرماتے ہیں جب تو خلیفہ بنے گا تو اللہ سے ڈر اور انصاف کر لوگوں میں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرح کی بشارت سناتے ہیں, تیرے ہاتھ میں خلافت آنے والی ہے. یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کس کے ہاتھ میں خلافت آنے والی اس وقت, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اے معاویہ جب تیرے ہاتھ میں خلافت آئے گی تو اللہ سے ڈر. پہلی بات اللہ سے ڈر اور عدل کر, اپنے رعایا کے لوگوں میں جو ہے عدل کر, اپنے مسلم معاشرے میں جو ہے تو عدل کر بول کے فرماتے ہیں. تو اسی طرح سے اس حدیث ثابت ہو رہی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ تھے, حضرت عمر بن خطاب دوسرے تھے, اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تیسرے خلیفہ تھے, اور چوتھے حضرت علی بن ابی طالب, پانچویں حضرت حسن بن ابی طالب, پانچویں حضرت حسن بن علی بن ابی طالب, اور چھٹے خلیفہ تھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین. تو ان میں سے ہم جانتے ہیں کہ وہ معاویہ تقریباً 20 سال کی جو ہے ان کی خلافت گزری تھی. ان سے پہلے کون سے بھی خلیفہ اتنے سال خلافت نہیں کرے تھے, لیکن ان کی 20 سال خلافت گزری. تو خلافت میں سب سے زیادہ جو ہے خلافت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول جو ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان, ان کے تعلق سے فرماتے ہیں. لیکن بات کیا تھی اس میں؟ انصاف کرنا. مجھے چاہیے کہ میرے بیوی بچوں میں میں انصاف کروں, میرے گھر والوں میں انصاف کروں. لیکن آج نوبت مسلمان امت کی ایسی آ گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عرش الہی کے سائے میں رہو تو ہر گھر کا جو حکمران ہوتا, مطلب یہ کہ آپ کے باپ یا آپ کے بڑے بھائی یا کوئی دوسرا ایسا جو آپ کی سرپرستی کرتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اگرچہ وہ ایمان والا بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے ماتحت میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کر. اگرچہ کسی آفس کے باس ہیں آپ,
کسی آفس کے باس ہیں, آپ کو کوئی پسند آ گیا تو اس کو زیادہ چھٹیاں دے رہے ہیں, زیادہ جو ہے اس کو وقت دے رہے ہیں کہ وہ لیٹ بھی آ سکے, جلدی بھی جا سکیں, اور دوسروں کو جو ہے آپ سختی برت رہے ہیں, تو یاد رکھیے اس ضمن میں آپ کو انصاف کرنا ہوگا. اگرچہ آپ ایسے معاملے میں بھی انصاف کریں گے تو دیکھیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. وہ تو اس وقت ہے عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے نا, بول کے نہیں, ہر ایک اپنے ماتحت لوگوں کے تعلق سے ذمہ دار ہے. جو ذمہ داری کرتا ہے تو اچھی ذمہ داری کرے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے عرش الہی کے سائے میں جگہ ملیں گے. دوسرا وہ شخص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دوسرا وہ جوان جس کی جوانی جو ہے, جس کی پرورش جو ہے توحید کے اوپر گزری, رسالت کے اوپر, رسالت کو سمجھنے میں گزری, اس کو عمل کرنے میں گزری, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو, ایسے نوجوان کے لیے بھی جو ہے, ایسے شخص کے لیے بھی جو ہے عرش الہی کے سائے میں جگہ ہے. تو ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے سوچنا, جو عمر دراز لوگ ہیں وہ خود بخود اپنے بچوں کے لیے اس ضمن کو سمجھنا چاہیے. ہم تو 30 سال میں یا 40 سال میں جو ہے اس بات کو سمجھنے کے قابل بنے ہیں. اگرچہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو ہمیں امید رکھنا چاہیے, میں میرے ماں بہنوں سے, خواتین سے کہنا چاہوں گا, آپ کو امید رکھنا چاہیے کہ جو شرف ہمیں حاصل نہیں ہوا بچپن سے توحید اور رسالت کے اوپر, صحیح سنتوں کے اوپر زندہ رہنے کے جو شرف ہمیں حاصل نہیں ہوا, تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم اس چیز سے وابستہ کرائیں. مطلب یہ کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال ہوتے ہی اس کو نماز کی عادت ڈالو بچوں کو, اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے پھر نماز کو ترک کرنا شروع کرے تو ہلکا سا ضرب لگاؤ, یعنی اس کو ڈرانے کے لیے ایک مار بھی مار سکتے آپ, پھر اس کو ترتیب میں لانے کے لیے. مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے بچوں کو تربیتی یافتہ بناؤ اسلامی شریعت کے حساب سے, تو انشاءاللہ اس کی پرورش ایسے ماحول سے گزریں گی تو جو ہے وہ کس کے مستحق بنے گا, عرش الہی کے سائے میں ہونا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر ماں باپ چاہیں گے کہ میرے اولاد عرش الہی کے سائے میں رہیں, ہر ایک بھی چاہیں گا. کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں رہیں گا تو ہمیں کہیں بھی نہیں جانا نا, میرے بچوں کو بھی نہیں بھیجنا, بلکہ کوئی بھی نہیں سمجھتے. تو ہمیں ایسا بھی مس ہو گئے بہت سارے. اب تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری زندگی اسی حالت میں گزرے, لیکن کم سے کم ہمارے بچے جو ابھی 8 سال کے, 10 سال کے, 15 سال کے ہیں, تو کم سے کم اب سے ہم ان کو ترتیب دیں گے تو انشاءاللہ تعالی کم سے کم وہ لوگ عرش الہی میں رہنے کے مستحق بنیں گے. تو انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی حدیث ہے, جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2416 میں, ہر جوان کو جو ہے سوالات سے گزرنا پڑے گا آخر کار. جوانی کی عمر دیکھیے, جوانی کس چیز کی عمر ہے؟ جوانی میں طاقت رہتی ہے, جوانی میں عبادت کیسے بھی ہم سمجھے تو کیسے بھی کر سکتے ہیں, راتوں کو جگ جگ کر تہجد بھی اچھے ادا کر سکتے ہیں, طاقت کی حالت میں سب کر سکتے ہیں. اگرچہ کمزور ہو گئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, صرف پچھتاوا ہمارے پاس باقی رہ جاتا. جوانی میں ہے, طاقت میں ہے, تو دیکھیے جوانی کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا جوان جس کی پرورش توحید پہ گزری, جس کی پرورش سنت رسول میں گزری. تو میرے سامنے پورے نوجوان ہیں ماشاءاللہ, یہ آپ ہی لوگوں کے تعلق سے ہیں, ایسا نہیں کہ میں بوڑھا ہوں, الحمدللہ میرے لیے بھی ہیں, تو آپ ہی لوگوں کے تعلق سے ہیں. میرے مقابلے میں آپ کی زندگی 15-20 سال اور زیادہ آنے والی ہے, جس کا لطف آپ اٹھائیے اس حدیث کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی. ایسے جوان جس کی توحید پر زندگی گزری, جس کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزری, تو ایسا شخص جو ہے عرش الہی کے سائے میں ہوگا. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں, جوانی کا عمر جو ہے بہت اہمیت والا عمر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اس کو 5 سوال کرے بغیر, اس کے جوابات لیے بغیر اس کو آگے نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن. اور ان میں سے ایک سوال ہوگا کہ تو کہاں پیدا ہوا اور کہاں بڑا ہوا. ایسا اس کا مطلب نہیں کہ کون سے گام میں ہوا کون سے نہیں, بلکہ کس حالت میں ہوا, توحید پر ہوا, شرک و بدعات میں مبتلا تھا, اس تعلق سے جو ہے سوال ہوگا. اگرچہ وہ توحید پہ رہا تو وہ خوش نصیب ہوگا. تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے اچھی تعلیمات سے وابستہ کرائیے تاکہ اس کی جوانی, اس کا بڑھنا جو ہے توحید اور رسالت کی بنیاد پہ ہو انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جب شخص جائیں گے تو کون سی حالت میں جائیں گے, چاہے وہ پلنگ سے نہ ہلنے کی حالت میں, یعنی اتنے بوڑھاپے بھی مرو, اگرچہ وہ نیک بندہ ہے تو جنت میں جائیں گا تو جوان بن کے جائیں گا. اور ہائٹ کس کی ہائٹ ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ جو ہے وہ اندر جائیں گا بولے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کو جو ہے 90 کیوبٹس بتایا جاتا ہے, یعنی 60 فیٹ لگ بھگ.
واللہ بہتر جانتا کہ وہ ہائٹ واقعتاً کیا تھی، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ 90 کیوبٹ، نہیں اس طرح کے جو ہے 90 مرتبہ اس کو ماپنے لگائیں گے تو ماپن میں کتنا ہائٹ آئیں گا آپ کو، تو اتنا ہائٹ جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. اور جنت میں جب جائیں گا، میں اس سے پہلے بھی جنت کے حسین مناظر کے تعلق سے جو ہے اس بات کو رکھ چکا ہوں، تو اس میں جائیں گا تو وہ اتنی جوانی میں، ہٹی کٹی جوانی میں، اور اتنے ہائٹ پہ جائیں گا جنت میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص فرماتے ہیں 30 سے 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ اچھی جوانی کی عمر ہے، یعنی وہ عمر میں وہ جنت میں داخل ہوں گا. تو جوانی کی اہمیت ہے، جنت میں ہر ایک بھی اتنا ہی عمر میں پایا جائیں گا. اور بعض حدیث ایسے آتے ہیں کہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بعض حدیث ایسے آتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بوڑھوں کا سردار بتائے جنت میں. اب یہ بوڑھے کہاں سے آتے ہیں جنت میں، یہ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے جو بزرگان آئے تھے، جو بزرگان دین رہتے تو ان کے سردار بنیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ جو ہے شہیدوں کے سردار ہیں، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ہر ایک کو اپنا اپنا درجہ دیا گیا ہے، بالکل نوجوانوں کے سردار. تو کیا بچے پیدا کر سکیں گے جنت میں؟ اب ایک الگ لیکچر ہو جاتی ہے. بچے پیدا کریں گے، ہم سوچیں گے کہ ہمارا بچہ ہمارے ہوتا ہو جائیں گا. تو اتنا جو ہے نعمتیں رکھی گئی ہیں جنت میں. تو بہرحال وہ بھی ایک الگ نعمت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں ایک ذکر ہو چکا ہے، میرا ایک لمبا لیکچر ہے جی ایس کے یوٹیوب پہ جو ہے وہ لیکچر ابھی بھی ہے الحمدللہ، تو اس کو دیکھیے گا. اس میں بہت ساری چیزوں کے تعلق سے میں بول چکا ہوں احادیث کے حوالے کے ساتھ. اب آئیے جنت میں نوجوان ہوں گے، جنت میں جوانی کے ساتھ جو داخل ہوں گے. تو دنیا میں جب جوانی آئیں گی تو اس کا شرط بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی جوانی کو گزارے. دوسرا ہو گیا. تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا رہتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ٹٹا بٹا ہمارا مسجد میں شفٹ کر دیں اور وہیں پڑھ کے رہیں، ایسا نہیں. مسجد میں لگا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کس لیے؟ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فرض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 103 میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ نماز، 5 وقت کی نماز جو ہے مومنوں کے اوپر فرض کی گئی. ہر دن 5 وقت کی نماز مومنوں کے اوپر ہر اپنے مقررہ وقت میں فرض کی گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 78 میں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر، یہ دیکھیں یہاں پہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کب یہ 5 وقت کی نماز. قرآن سے ثابت ہے کہ 5 وقت کی نماز کب ہے؟ سورج کے ڈھلنے سے لے کر، یعنی مڈ مدھیانم جس کو بولتے ہیں نا، مڈ ڈے ذرا سرکنے کے بعد سے لے کر جو ہے سورج کے ڈھلنے سے لے کر آپ شام میں اور رات کے حصے میں اور فجر میں، اس طرح سے جو ہے آپ کو جو ہے 5 وقت کی نمازوں کی نشاندہی کی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا کا مطلب 5 وقت کی نماز باقاعدہ ترتیب اور باوقت میں جماعت سے انشاءاللہ تعالیٰ ادا کرنے کی کوشش کرتا کا مطلب اس سے اس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف رجوع ہوتے رہتا. ایک وقت کی نماز ہو گئی تو وہ دوسری وقت کی نماز کے لیے انتظار کرتا، ایک چلی گئی تو دوسری کی طرف انتظار کرتا. ایسا اگرچہ وہ جذبہ رکھتا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی یہ اجر ہوگا، یہ ثواب ہوگا کہ وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم جڑ کے انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کو ادا کریں. کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت چھوڑ گئے تو نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں. اس سے پہلے میں بولا تھا کہ جماعت ہو گئی لیکن وقت آپ کے ساتھ میں ہے تو دیکھیے آپ نماز کو قائم کرو، یہ بھی اتنا ہی ثواب ہے. اور صحیح بخاری کی کتاب الاذہان کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص جماعت ہونے کے بعد پھر مسجد کو جاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جماعت ہو گئی لیکن وہ پھر جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو دیکھیں اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ باجماعت نماز پڑھ کے چلے گئے لوگوں کے لیے ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ مسجدوں سے جڑ کے رہے کا مطلب 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 213 اور 214، یہ 5 وقت کی نماز 213 حدیث نمبر میں فرماتے ہیں یہ 5 وقت کی نماز حالانکہ آپ کو 50 وقت کی نماز کا ثواب دے گی. اصل میں تو نماز 50 وقت فرض ہوئی تھی، اس کے بعد ایک سلسلہ گزرا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے تھے، فرما رہے تھے کہ میری امت کمزور ہے، میری امت شاید اتنی نماز ادا نہیں کر پائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی
اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اگرچہ 5 وقت کی نماز تمہاری امت پڑھ لی تو اس کا ثواب اتنا ہی ہے کہ جتنا کو 50 وقت کی نماز پڑھنے کی ثواب ہے. تو 5 وقت پڑھیں گے تو دیکھیے 10 ٹائمز زیادہ, 5 into 10 50 ٹائمز, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 160 میں فرماتے ہیں فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. اگرچہ کوئی ایک نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو 10 گنا ملے گا. تو اس طرح سے جو ہے 5 وقت نماز کریں گے تو 10 ٹائمز گناہ لگا لیں گے تو 50 وقت کی نماز ہو گئی آپ کی. قرآن سے بھی حوالہ ثابت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں, معراج کی حدیث میں یہ حوالہ ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تھے تو آپ کو جو ہے 500 وقت کی نماز, پھر جو ہے 250 وقت کی نماز, پھر 50 وقت کی نماز, پھر 5 وقت کی نماز, اس طرح سے جو ہے ایک ترتیب وہاں پہ بتائی گئی ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کا اجر بالکل اتنا ہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 214 میں اقم الصلاۃ والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تخشى الکبائر. اگرچہ آپ نماز پڑھو ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک, بعض لوگ شاید اس کو ایسا سمجھے کہ ہاں جمعے کو پھر جمعے کو سمجھے بیٹھے, جمعے کو پھر جمعے کو سمجھ بیٹھے. یہ جمعے کو پھر جمعے کو نہیں بلکہ جمعے سے پھر جمعے تک, ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک کے درمیان ہر نماز کو جب آپ پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفارۃ لما بینہن ما لم تخشى الکبائر. یہ آپ کے لیے کفارہ بنے گی, آپ کے گناہوں سے آپ کو نجات دلائے گی, اللہ کہ آپ بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہنا چاہیے. بڑے کبیرہ گناہ ہو جائیں گے تو اس کے لیے یہ کفارہ نہیں بلکہ اس کے لیے توبہ ہے اور استغفار ہے. لیکن اس کے لیے یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جب ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے نماز ہی آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ دوسری نماز پڑھتے ہی مٹ جاتے ہیں. یہ جو ہے کبیرہ گناہ کے لیے نہیں بلکہ صغیرہ گناہ کے تعلق سے, یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ کے تعلق سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کیجئے گا کہ نماز کو ہماری زندگی کا حصہ بنا لیں. جیسا ہمارا کھانا پینا ہماری زندگی کا حصہ ہے, اب چائے نہیں پیے تو چائے پینے تک ہمارا ذہن کدھر ہی لگ کے رہتا, کھانا نہیں کھائے بولے تو کھانا کھانے تک جاتے نا. ہم جاتے نا دعوت کو خالی جا کے ہاتھ ملا کے آ جاتے ہیں, باقاعدہ کھانے تک انتظار کرتے, نہیں دیا تو اس کو 2-3 اور باتیں بول کے جاتے. پھر اتنی ہماری تڑپ دعوت میں اور کھانے میں ہے تو اتنی ہی تڑپ آخرت میں بھی ہونا چاہیے, اور آخرت کی تڑپ کو بجھانے والی چیز یہ 5 وقت کی نماز ہے, یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو نماز ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا راستہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور تیسرا ہو گیا ہے چوتھا وہ شخص, وہ نوجوان جس کو کسی خوبصورت عورت نے ندا دی ہو کہ آؤ زنا کریں, تو ایسا شخص کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو ٹھکرائے. آج تو وہ بہت کم ماحول ہیں اور آج تو بلانے کے لیے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم کیسے جائیں گے اس رحمت کے طرف؟ مسلمان میں اور غیر مسلمان میں کوئی چیز ہی آج برداشت اب بچ کے نہیں رہی کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے, کوئی چیز بچ کے نہیں ہے. مسلمان بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں, مسلمان بھی جو ہے لو میرجز کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا لو میرج اسلام میں کوئی دکھتا ہی نہیں تھا, لیکن آج کل نوجوان جو ہے لو میرج کی طرف لگا ہوا ہے. اب وہ لو کہاں تک اس کو لے کے جائیں گا وہ وہی جانتا, وہ جانتا ہے بخوبی. تو لو بیفور ویڈنگ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام, یہ بھی ایک زنا کا ترتیب ہے. دیکھیے لو بیفور ویڈنگ, LBW بولتے ہیں ہم, کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, لو بیفور ویڈنگ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ لو میرج اسلام میں جائز نہیں ہے. پہلے آ جائیے, باز آ جائے اس بات کو. تھوڑے ماں باپ مجبوراً جو ہے اب کر دیے تو کر دیے, چلو وہیں رشتہ کر دیں گے بول کے جاتے ہیں, لیکن اس کا بھی گناہ ہے نا آپ کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا, آپ ہرگز زنا کی طرف مت جاؤ کیونکہ یہ بڑے ہی بے حیائی اور برا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں شادی کر لیتے نہ بول کے نہ کو بولو. شادی کے لیے جو ترتیب بتائی گئی اسلام میں وہی جائز ہے, اس کے علاوہ آپ خود جا کے ٹٹولیں گے یہ جائز نہیں ہے. اس کی ترتیب ہوں گی انشاءاللہ, آپ کا جوڑا آپ کے حق میں آ ہی جائیں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ ضرور آئیں گا. اگرچہ آپ کے نصیب میں ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور لائیں گا. اب اس کو جلد بازی نہ کرو. ہم بھی جوانی سے گزرے, ہم کہا کہ بڑھاپے پہ زمین پہ آئے, ہم بھی جوانی پہ گزرے, ہماری بھی شادیاں ہوئی ہیں اور اچھے ماشاءاللہ جو چیز ہم تڑپ رکھتے تھے وہ پورے تڑپا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرا. کا مطلب ہم اگرچہ ایمان پہ رہیں گے تو ہم جو چاہیں گے, ہماری جو چاہت ہوں گی وہ سب ملیں گا انشاءاللہ.
کیونکہ اللہ آپ کا زیادہ پسند، آپ کا خیال رکھنے والا ہے. آپ کے خیال رکھنے والے زیادہ آپ کے والدین نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا زیادہ خیال رکھنے والا ہے، اور وہ پورے ماحول کو سیٹ کر دے گا. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو نرم کر دے گا اس وقت، اور وہ آپ کے تک رشتہ آ ہی جائیں گا. تو آپ میرجز کے لیے آپ اپنے فیصلے نہ کو بناؤ، آپ اپنے طرف سے جو ہے کچھ بھی بات نہ کو رکھو، بلکہ بڑوں کو اس کی اجازت دیجئے کہ بڑے آپ کے فیصلے کر دیتے ہیں. یہ زنا کی طرف جانے والا ہے. اور اسمارٹ فون آنے کے بعد تو یہ اور آسان ہو گیا. اسمارٹ فون آج اس جنریشن میں اسمارٹ فون ٹیکنالوجی، رائٹ، ابھی 4G 5G 6G یہ کدھر لے کو جاتا کہ جی ہم لوگ سب غور سے سننا چاہیے اس کو. تو یہ جتنے بھی ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹیشن ہے اس سے بچ کے رہو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگرچہ آپ ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کریں گے تو یو ول بی این illiterate. آپ ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ پڑھے لکھیے illiterate کہلائیں گے، بعد میں پڑھے لکھیے ان پڑھ کہلائیں گے. ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور یاد رکھیے ٹیکنالوجی کو اس لیے استعمال کرنا کہ ہم دعوت و تبلیغ کو آگے کریں، اسلام کی بڑائی کو، اسلام کی خوبصورتی کو جو ہے لوگوں تک پہنچائے. اس لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرو انشاءاللہ تعالی، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ فحشی چیزوں کے اندر مبتلا ہو، ہرگز نہیں. انشاءاللہ تعالی اس سے بات رہنے کی کوشش کیجیے گا. میں امید رکھتا ہوں کہ تمام نوجوان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ پہلے مجھے بھی رجوع کریں اور ہم سب کو جو ہے صحیح راستے پر جو ہے لانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو ایسا نوجوان جو کسی عورت کے بلاوے کو ٹھکراتا ہے، اور حدیث میں فرمایا جاتا ہے اے نوبل فیملی، اے وومن فرام رچ اینڈ نوبل فیملی. ایسا ویسا ایسے آرے غیرے نہیں، ہاں آرے غیرے تو چھوڑ دیتے ہیں، نوبل فیملی تو چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں. نوبل فیملیز بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو واقعہ سنیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو واقعہ ایسا ہی تھا. حضرت یوسف کا واقعہ جب آپ سورہ یوسف نمبر 12 کی آیت نمبر 3 سے اور بالخصوص 13 آیت نمبر 13 میں جب آپ اس کو چیز کو پڑھیں گے تو زلیخا نے جو ہے ایک بادشاہ کی بیوی تھی، حضرت یوسف کو بلائی تھی بدکاری کی طرف، لیکن حضرت یوسف نے اس کو ٹھکرایا، پھر ان کو جو ہے اسی کے اندر پریشان کیا، اور اس کے ذریعے سے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پھر ان کو بادشاہ کی طرف رجوع بھی کراتا ہے. بہرحال ایک لمبا ترتیب ہے. جب آپ پڑھیں گے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 3 سے 106 تک جب آپ پڑھیں گے تو یہ واقعہ آپ کے پاس موجود ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کو جو ہے ہم میں سے ہر ایک کو بنانا چاہیے. بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا خیر ہے، نہیں بنائیں گے تو ہمارا شر ہی ہے. یاد رکھیں اس چیز کو. اور جوانوں کے تعلق سے، ایسے نوجوانوں کے تعلق سے قرآن کے اندر جب آپ پڑھیں گے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 13 سے 26 تک جب آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی جو ہے نوجوانوں کے تعلق سے بات آتی ہے. دیکھیں یہاں دو نوجوانوں کے تعلق سے، ایک تو جوانی، دوسرا ایسا جوان جو کسی خوبصورت عورت کی بلاوے کو رد کرتا ہے. تو یہاں بھی پھر جوانی، تو جوانی کا عمر بہت اہمیت والا ہوتا ہے. چند لوگوں کو آپ کے پاس سے ابھی گزر رہا ہے، چند لوگ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اب تو ہم تو اینڈنگ میں ہے سمجھیں گے یہ جوانی کی عمر میں. تو ہم سب کوشش کریں گے کہ ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے برقرار رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ایسے تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے جو شیطان کے وسوسے کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. تو دیکھیے یوسف جیسے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے کردار کو ہمیں بنانا ہے، تو وہ نوجوان بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو رکھیں گے. یہاں ہو گئے 4. پانچواں نوجوان وہ ہوتا ہے، یہ بھی جوانی کی بات ہے. اس میں جوانی ہے کہ عورت بھی آتے مرد بھی آتے. اب یہ زناکاری میں عورت بھی آتی مرد بھی آتی. ایسا نہیں کہ عورتیں الگ ہے، صرف مردوں کے تعلق سے بات ہو رہی، نہیں، بلکہ عورتیں بھی ہے اس میں. آج کل عورتوں کے ہاتھ میں بھی اسمارٹ فون بہت کچھ آگے بڑھ رہا، تو عورتیں ہی کی طرف سے بات ہو رہی. آج مسلم معاشرے میں زیادہ تر لو میرجز عورتوں کی رضامندی پہ ہو رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ، ہم لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے ماحول کو بگاڑنے والی چیزیں. ابھی دیکھتے جائیے 10-15 سال میں 20 سال میں ہمارا حالات کس طرح سے بگڑنے والا ہے. تو اسی لیے پہلے سے ہم ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارا حفاظت کار ہے، نہیں اس طرح سے. اور زنا کے تعلق سے بھی جو ہے قرآن میں بعض جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ حجاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 میں کہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یہ لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز العظیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بہتر سے بہتر نعمت ہے ایسے لوگوں کو جو لوگ، یعنی چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو. یعنی
زناکاری کی طرف جانے سے ہر سٹیپ کو بھی روکنے والے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شیڈ میں، اپنے سائے میں لینے والا ہے، عرش کے سائے میں جو ہے اللہ تعالیٰ لینے والا ہے۔ اور یہ ہو گیا 4 ماہ، اور 5 ماہ کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو ایسا نوجوان جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، صدقہ کے تعلق سے بھی بہت بڑی بات آتی ہے، صدقہ کے تعلق سے بہت بڑی بات آتی ہے، صدقہ کے تعلق سے بڑے لیکچرز بھی ہیں۔ صدقہ کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، لیکن صدقہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور جس کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے صدقہ کی وجہ سے جو ہے ہمیں جنت دے سکتا ہے۔ تو صدقہ کھلا بھی کر سکتے ہیں اور صدقہ چھپا بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں دونوں کا حکم ہے۔ جب آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 271 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صدقہ آپ کھلا کھلا دیتے ہیں، ظاہری دیتے ہیں، وہ بھی اچھا صدقہ ہے، اور جو آپ چھپ چھپ کر دیتے ہیں وہ بھی اچھا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ آپ کے گناہوں کا مٹانے کی چیز ہے صدقہ۔ صدقہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے گناہوں کو مٹانے کی چیز ہے، خود قرآن گواہی دیتی ہے۔ تو صدقہ کرنا ایک افضل عمل ہے۔ اور صدقہ کے تعلق سے آج بھی مجھے میرے گروپ میں ایک سوال آیا تھا کہ ایک عورت پوچھ رہی تھی، ایک خاتون، کہ کیا میں میرے بیٹی اور میرے جمائی کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں، ایسا بول کے پوچھی تھی۔ تو دیکھیں بعض ہمارے معاشرے میں ایسے غلط فہمیاں ہیں کہ ہم لوگ کسی دوسرے کا صدقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں جو چیز حدیثوں میں ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ میں آپ کو اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام بات ہے۔ آج ہی میں آڈیو کے شکل میں جو ہے آنسر دیا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو صدقہ، جو خیرات حدیث میں بتا دی گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس میں 2440 سے 2444 تک جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بتا دی گئی کہ صدقہ جو ہوتا ہے، صدقہ جاریہ، وہ ایسا شخص کا صدقہ ہے جو وہ خود آگے بھیج کے گیا، یا تو وہ خود آگے بھیج کے گیا یا پھر اس کے وارث اس کے حق میں وہ کام کریں۔ صرف اتنا سا حدیث کے اندر تفصیلات ملتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوسروں کا صدقہ ہم دینے لگتے ہیں۔ دلیل سے کوئی یہ بات ہمیں نہیں ملی، جہاں تک میری اس کے اوپر ریسرچ ہے، مجھے ایسی کوئی بات نہیں ملی جس کو یہ کہہ سکیں کہ ہم جو ہے کسی دوسرے کی طرف سے ہم صدقہ دے سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَسْعَى، انسان کا تو صرف وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمایا۔ وہ جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے وہی انسان کا ہے۔ ہم کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ کریں گے تو ہمارا نہیں ہے۔ ہو بھی سکتا ہے انشاءاللہ بیٹے اچھے نکلے، بیٹے بیٹیاں اچھے نکلے، اولاد اچھے نکلے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ صدقہ ہمارے طرف سے کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا، اس کا بھی ایک گنجائش اسلام میں باقی ہے۔ لیکن ایسا نہیں سمجھنا کہ میں کسی کو پال پوس کے بڑا کر رہا ہوں وہ میرے طرف سے صدقہ دیتا، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے ان چیزوں کو سمجھے۔ وہ عورت کا پوچھنا یہی تھا کہ اگرچہ میں میری بیٹی کی طرف سے یا جو ہے جمائی کی طرف سے صدقہ کروں، ایسا ہی سوال مجھے رمضان میں بھی آیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں میری بیٹی اور جمائی کا فطرہ ادا کر سکوں کیا بول کے۔ میں بولوں جمائی کو نوکری نہیں ہے، جمائی کھانے پینے لائق کہ نہیں، کیا بولتا ہوں ہے بولے، تو ان کی نوکری بھی اچھی خاصی ہے تو ان کو فطرہ دینا چاہیے۔ وہ پوچھ رہی تھی خاتون کہ میری بیٹی کو ابھی رمضان کے پہلے ہفتے میں جو ہے نکاح کر کے بھیجے تو کیا مجھے میری بیٹی کا بھی صدقہ نکالنا ہے کیا، مطلب صدقۃ الفطر نکالنا ہے کیا؟ بولے تو نہیں، اس وقت جبکہ رمضان کا وہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ابھی 2 دن میں رمضان ہے، تو اس وقت جو جس کے ماتحت میں رہتا اس کے طرف سے جو ہے اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ یہ صدقہ کی بات ہو گئی۔ اسی طرح سے جو ہے عام صدقہ بھی ہے، ہاں ان کے لیے گنجائش ہو سکتی۔ یعنی یہ عورت جو پوچھنے والی تھی کہ میں بیٹی کی طرف سے جمائی کی طرف سے صدقہ دوں تو اس کو چاہیے کہ جو پیسہ یہ ان کے طرف سے دینا چاہتی یہ ان کے حوالے کر دیں، بیٹی جمائی کے حوالے کر دیں، تب یہ پیسے کے مالک کون بن گئے؟ اس کی بیٹی، اس کی جمائی۔ پھر اگرچہ وہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو ہے صدقہ قبول کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ میں کسی دوسرے کی طرف سے صدقہ دوں ایسی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن صدقہ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور آگے بڑھاتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 664 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفی غضب الرب، یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکات المصابیح جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1887 میں
بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتقطع، تم صدقہ کرنے میں سبقت حاصل کرو کیونکہ بلائیں چھلانگ نہیں لگاتی. صدقہ ہم جلدی کریں گے تو جو ہے بلا ٹل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اگرچہ کوئی بیڈ نیوز سنتے ہیں ہمارے گھر والوں کی طرف سے، ہمارے خلیرے کی طرف سے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ پہلے ہم ہمارے طرف سے صدقہ کریں، پھر ہم اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اس کے وجہ سے جو ہے آنے والے بلا ٹل جاتے ہیں. یعنی والدین کو اپنے بچوں کے تعلق سے یہ کام کرنا چاہیے، سمجھ رہے نا بات؟ اپنے شوہر کو اپنے بیوی کے حق میں یہ کام کرنا چاہیے، یا بیوی کو اپنے شوہر کے حق میں بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ صدقہ کی اہمیت بتاتے ہیں. صدقہ مٹا دیتی ہے گناہوں کو، کیونکہ قرآن گواہی دیتی ہے جو آپ کھلی صدقہ کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، جو آپ چھپا چھپا کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، اور یہ چیز آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. قرآن کی آیت ہے، یعنی صدقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور میں کیا سمجھتا ہوں، اکارڈنگ ٹو می، ان مائی اوپینین، میرے رائے میں صدقہ ہی افضل ہے. اگرچہ میں جلدی جلدی جا کے نماز پڑھ کے ہم 2 رکعت نفل نماز، میرے نزدیک میں سمجھ رہا ہوں، اگرچہ میں نماز پڑھنے ٹھہر گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا ذہن کدھر گھوم بھی سکتا، پھر میں اس کو پکڑ کے لانا، میں نماز پڑھ رہا ہوں بول کے سمجھنا، پھر اس کو کانسنٹریٹ کرنا، پھر ڈسٹربینس ہونا، ہو سکتا ہے ایسا. لیکن جب میں صدقہ دیتا ہوں تو پورے کے پورے طاقت کے ساتھ جو پیسہ میں کما کے رہتا، میرے پورے پسینے سے جو صدقہ میں پیسہ کما کے رہتا، اس کو 100% جو ہے میں اللہ کی راہ میں خرچہ کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈسٹربینس ہو. 100 کے 100 ثواب انشاءاللہ ملیں گا. میں اگرچہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، شاید اکارڈنگ ٹو می، دیز آر آل اوپینینز آر فرام می، اوکے، میں سمجھ رہا ہوں، تو اس میں میرا ذہن گھوم بھی سکتا، اس کی جو ہے اجر جو ہے کم بھی ہو سکتی، لیکن صدقہ میں وہ گنجائش نہیں ہے. اگرچہ میں 100 روپے دینا بول کے سمجھ گئے ہم، تو 100 کے 100 انشاءاللہ ثواب مل جائیں گا نیت کر کے دے دیے تو ایسا گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی گھاٹا ہو سکے، ایسا کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے صدقہ جو ہے اور زیادہ کرتے رہنے کی کوشش کرنا، کیونکہ صدقہ ہمارے نجات کا راستہ ہے، یاد رکھیے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو ظاہری صدقہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہوتا ہے، اور جو خفیہ صدقہ ہوتا ہے وہ جو ہے عام صدقہ ہوتا ہے. خفیہ صدقہ جس کو پتہ بھی نہیں چلنا، دوسروں کو ہم دے رہے ہیں بول کے پتہ بھی نہیں چلنا. اگرچہ ہم ریاکاری کریں گے تو اس کا بھی بیکار میں، وہ دنیا میں خرچہ کر لیا تو کم سے کم پیٹ کو کھا سکتے تھا. ریاکاری کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے دے دیے سمجھو، وہ لاکھ روپے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے بن جاتے ہیں، نہ ہم خود کھا سکتے نہ اس کا ثواب کچھ مل سکتا. تو اس لیے ان چیزوں پہ بہت احتیاط کرنا چاہیے، بہت احتیاط. تو صدقہ ایسا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص، ایسا شخص جو خفیہ اللہ کے خوف میں ڈرا ہو، اللہ کے خوف میں اکیلے میں ڈرا ہو، اور اس کے آنکھ بھر آئے ہوں، اس کے آنکھ بھر آئے ہو اللہ کے خوف سے. کتنے ہیں ہم میں سے ایسے؟ اگرچہ ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، باہر جاتے جاتے ہیں اس آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، درمیان میں کچھ کو دیکھتے ہیں، اور اپنے دل میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا رحم والا ہے کہ وہ اڑنے والے پرندے کو بھی جو ہے تو اچھا خاصا کھلا لے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ پھر ہمیں اللہ کی یاد آ گئی، پھر آنسو آ گئے. تو یاد رکھیے یہ آنسو جو اکیلے میں اللہ کے خوف سے نکالتا ہے، اللہ کے ہیبت سے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے نکالتا ہے، تو ایسے آنسو نکالنے والا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ چیز، کتنی بڑی بات ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو ہے جہنم میں داخل نہیں کرتے جس کی آنکھ اکیلے میں اللہ کے ڈر سے تر ہو گئی. یہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی بولے. تو ہم کو چاہیے کہ اکیلے میں ہم اللہ کو زیادہ یاد کریں، اللہ کے خوف سے ڈر کے مارے گڑ گڑا کر جو ہے ہم دعا اور استغفار کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 55 میں، اُدعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اپنے رب کو پکارو تضرعا وخفیۃ، دعا کرتے رہو، گڑ گڑا کر دعا کرتے رہو، اور روتے، اللہ کے ڈر سے روتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا کرتے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں. تو اللہ سے جب ہم رابطہ جوڑیں گے تو ہم کھلے میں بھی، جیسے ہم نماز میں سب مل کے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لگے ہیں، لیکن ایسے وقتہ بھی ہمیں نکالنا چاہیے جب ہم اور ہمارا اللہ، ہمارے درمیان میں اور کچھ نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں کسی کو ہم دکھا سکیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ آپ اس وقت نماز پڑھو جبکہ تمام انسان سوتے رہتے ہیں. آپ اس وقت نماز پڑھو, اس کی اہمیت زیادہ ہے. ہم سب کو چاہیے کہ راتوں میں, اب یہ رات کب ملتا جی ہے, دن میں تو موقع نہیں ہے, دن میں تو تھوڑے سوتے ہیں, بہت سارے جاگتے ہیں, تو دن میں نہیں موقع, تو رات ہی میں یہ کام ہو سکتا. ہمارے گھر کے لوگ بھی جب سو جاتے ہیں پھر ہم اکیلے جگتے رہتے ہیں. اب تو لوگ 12 بجے تک ویسے ہی جگتے ہیں, سب اسمارٹ فون جگاتا نا ہم سب کو. پھر درمیان میں کوئی سو گیا سمجھو, اپنا اسمارٹ فون کو ختم کرو اور اللہ کے لیے, اللہ کے راہ میں 2 رکعت نماز پڑھو, اور اس میں کم سے کم آج سے انشاءاللہ اس کی احتیاط کرو. اس 2 رکعت میں انشاءاللہ آپ کے آزو بازو دیکھیں گے تو سب سوتے رہیں گے, تو وہ سب سوتے اس ٹیمپو. آپ اگرچہ نماز پڑھیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے, آپ کی آنکھ تر ہوں گی اللہ کے خوف میں, تو یاد رکھیے آپ بھی انشاءاللہ تعالی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ہمیں وہ موقع ملانا چاہیے, ہمیں اللہ تعالیٰ وہ موقع لانا چاہیے, ہمیں خود بنانا. اب اللہ لاتا بیٹھتا ہے بول کے نہیں, ہمیں خود بنانا. نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلے کرنے والے, آگے بڑھانے والے ہیں. تو نیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام دیکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6548 سے لے کر 6554 تک جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے 1669 میں, یہ حدیث فرماتے ہیں وہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں. بولے ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آیا ہو, یعنی آنسو کا خطرہ, آنسو کا خطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلا ہو, وہ خطرہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. نمبر 2 وہ خطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے یا اللہ کی راہ میں کچھ کام کرنے نکلے, کچھ خروچ آ گئی اور خون بہنے لگا, تو وہ خطرہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بولے اللہ اکبر. آنکھوں کو ہمیں جو ہے اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے. آنکھوں کو کبھی روئے ہم لوگ, میں میری بات کر رہا ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں بولنا بھی نہیں چاہتا, اللہ بہتر جانتا ہے اس چیز کو. آپ بھی یہ فیصلے دیکھیے, چند ایسے اعمال ہیں جو ہم پہلے میں جان بوجھ کر لا لیتے ہیں, ایسے دل میں تڑپ نہیں رہتی. اگرچہ کوئی مشکل آ گیا تو آٹومیٹک آنکھوں سے آنسو آ جاتے. تو آپ کیا کرتے ہیں, اللہ کی خوف کو لانے کی کوشش کیجئے. جب ہم گناہ کرتے ہیں فوراً ہم بدلتے ہیں کہ ہائے اللہ میرے سے گناہ ہو گئی, اب میں کیا کروں. تو اگرچہ اللہ اس گناہ کو پکڑے گا تو میرا کیا ہو جائے گا, ایسا سمجھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آنکھوں سے آنسو آئیں گے. تو یہ آنسو اللہ کو زیادہ پسند ہے, یاد رکھیے گا. آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اور آنکھیں تر ہوتی ہیں, وہ آنسو اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور آپ راہ میں نکلتے ہیں اللہ کی, آپ کو خروچ آ جاتا ہے, جہاد کرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں آج. اب کہاں کر سکتے جی جہاد, کہاں جائیں گے, کیا کریں گے. وہ آئسس والے بلاتے ہیں استغفر اللہ, وہ بھی ایک گدھے بن گئے ہیں اور دوسروں کو بھی جو گدھے بنا رہے پھر رہے ہوں. اسلام میں ایسی جہاد جائز نہیں ہے. جہاد کے لیے باقاعدہ شرط یہ ہے کہ وہ خلیفہ بنے, پہلا ایک پوری دنیا کا ایک خلیفہ بنے, پھر وہ خلیفہ حکم کرے کہ آپ جہاد پہ جاؤ تو اس وقت جانا. کیا ہے کہ ہمارا سی ایم بولا جہاد میں جاؤ, پی ایم بولا جہاد میں جاؤ, نانا بولے جہاد میں جاؤ, ایسے نہیں ہوتا یہ جہاد. جہاد کے لیے ایک ترتیب بتائی گئی, ہم سب کا ایک حکمران بننا. اور جہاد ہوگا انشاءاللہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یاجوج ماجوج کے ساتھ جہاد کریں گے, ان کو ختم کریں گے. پھر جو دجال کو پہلے ختم کریں گے, پھر اس کے بعد جو ہے لوگ ایک طرف جو ہے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر ایک ہی امت بن جائیں گے. اس وقت تو یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن اب تو ہے ہی نہیں. جب تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے تب تک جہاد نہیں. یاد رکھیے گا اس چیز کو. اگرچہ درمیان میں کون بھی کہیں سے تو بھی کنٹری سے نکل کے سب لوگ ہمارے پیچھے آ جاؤ بولا تو نہ کو جانا, ہرگز نہیں جانا. کیوں بولتے انہیں گمراہ ہے بول کے سمجھنا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات, اللہ تعالیٰ ایسے 7ویں بندے جو بیچ میں سے مس ہو گیا تھا, 7واں وہ بندہ ہے جو اللہ کے لیے ملتا ہے, اللہ کے لیے ملتے ہیں. اب میں آپ سے کیوں مل رہا ہوں, بولو اللہ کے لیے. آپ سے فیس وصول کریں, عبداللہ بھائی کیا تو فیس نکالے, 500 روپے کا فیس نکالے, نہیں نکالے, تو محض آپ میرے پاس آئے کچھ بات سننے کے لیے, کا مطلب کیا ہے, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پہ جڑے ہیں. میں آیا ہوں تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے, آپ آئے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اسی لیے چاہیے ہم سب کو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو شخص نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن ایک ندا لگانے والا آئیں گا اور ندا دے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے کو ملتے تھے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے, وہ سب ادھر آ جائیں بول کے بلائیں گا. اور ہم لوگ ہمیشہ جانے کی کوشش کریں گے نہیں, وہ چنیں گے لوگ ہمیں سے, جھوٹ بول کے نہیں جا سکیں گے, وہ لوگ خود چنیں گے
یا ایسے حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائیں گا کہ ہم ہی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ آئے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں آیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک حدیث ہے، پیاری حدیث سنتے جائیے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6548 6552 تک کی حدیث ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندہ کسی دوسرے گاؤں کو جاتا ہے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تو فرشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تو اس کے سامنے جا. وہ فرشتہ کسی نہ کسی شکل میں آتا اور آپ سے پوچھتا کہاں جا رہے ہو. آپ کہیں گے کہ میں فلاں میرا بھائی ہے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ شاید وہ پریشانی میں ہے یا کچھ اور کام ہے یا کچھ اللہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے، دعوت و تبلیغ میں ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں ایسا سمجھ کے کہیں گا تو فرشتہ کہیں گا کیا اس کا کوئی ایفرٹس آپ کے پاس باقی ہیں، یعنی آپ کا جس کو بدلہ دینا ہے وہ کچھ تو بھی آپ کے اوپر اچھا کام کرا کیا جس کا بدلہ آپ دینے کے لیے جا رہے ہیں کیا بول کے فرشتہ پوچھیں گا. وہ کہیں گا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، میں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں بول کے کہیں گا تو وہ فرشتہ جو کہ انسان کی شکل میں ہے وہ اس کو بدلہ دیں گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیرے سے راضی ہو گیا اور تجھے اجر دینے والا ہے بول کے چلے جائیں گا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب دیکھیے میں یہاں پہ 2 نیت سے آیا. ایک میری پہلی نیت، اب اس میں آدھا ہی ہے میرا نیت. آدھا یہ نیت کہ میں کچھ کام ایسا کروں، کچھ بات ایسی بتاؤں جو اسلام کی بات ہو. میری آدھی ہی نیت ہے اب حیدرآباد آنے کا. اس سے پہلے میں حیدرآباد جب بھی آیا تو میری نیت صرف بیان کرنے کی تھی اور اچھی باتیں بتانے کی تھی. میری نیت میں آج آدھا ہی حصہ ہے کیونکہ آدھا حصہ میرے فیملی کے ساتھ گھومنے کا بھی ہے. تو اس لیے جو ہے میں دونوں لے کے آیا. اللہ میرے کو اجر دے انشاءاللہ. لیکن پہلا میں میرا کام کو ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. نیت تو میری وہی ہے، 2 بھی کام ہو جاتے بول کے میں سمجھا، لیکن پہلی نیت تو میری یہ کام کو انجام دینا ہے. اسی لیے میں عبدالحق بھائی سے جو ہے آخری ہفتے میں، اصل میں سیکنڈ سیٹرڈے ہوتا ہے نا اپنا لیکچر، تو آخری ہفتہ میں گزارش کرا کہ میں انشاءاللہ آؤں تو انشاءاللہ کچھ کر سکوں بات بول کے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تو میں کیا بول رہا ہوں، اللہ کے لیے اگرچہ ملنے کے لیے کچھ دوسرا گاؤں چلے جاتا ہے تو فرشتہ آ کے اس سے دریافت کرتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے. وہ کہیں گا کہ میں فلاں بھائی کے پاس جا رہا ہوں. کیا اس کا کوئی بدلہ ہے کیا تو اس کو دینے جا رہا ہے، یا اس کا کوئی احسان ہے کیا اس کے بدلے میں تو اسے دیکھنے جا رہا ہے. اور آج کل تو ویسے ہی ہے نا. ہمارے والدہ گزرتے اس ٹائم پہ 3 دن تک ہمارے ساتھ ہی رہے جی. کم سے کم ان کے ابا کو ان کے گھر والے گزر گئے اس ٹائم میں جا کے 3 دن رہنا نا، ایسا بول کے جاتے ہیں ارے فلاں شخص 2-3 دن میرے ساتھ رہا رہے بول کے جاتے ہیں. ایسے نیت نہیں ہے. محض اس کی مدد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر کے جانا. اس کی مدد ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر کے جانا. انہوں میرے کمزور وقتوں میں بہت ساتھ دیے جی بول کے جائیں گے سمجھو. آپ بول دیے بس ہوگا، انہوں ساتھ دیے بول کے آپ جا رہے ہیں سو. اسی لیے فرشتہ پوچھے گا کیا کوئی اس کا بدلہ ہے کیا جو اس کو دینے کے لیے تو جا رہا ہے بول کے پوچھیں گا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں بول کے سمجھا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی فرشتہ اسی انسان کے زبان سے جو اس کو سنا دے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سے راضی ہوگا بول کے. تو ندا لگانے والا کہیں گا کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے ملتے تھے اور بچھڑتے تھے. میرا اور آپ کا رشتہ تو کچھ بھی نہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. ہم خونی رشتہ دار تو نہیں ہیں، ہم یہاں پہ جمع ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محض یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج جتنے بھی ہمارے محفل میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں عرش الہی کے سائے میں رکھے. آمین یا رب العالمین. بس ہمارے لیے اتنا کافی ہو جائیں گا نا، اتنا کچھ کافی ہو جائیں گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قیامت کے دن چند لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے سیدھے ہاتھ کے طرف، اب پوچھیں گے اللہ کے بایاں ہاتھ بھی ہے کیا بول کے. اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں بھی سیدھے ہیں. جیسے ہم ہمارے لیے بائیں ہاتھ کو مخصوص عمل کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سیدھے ہاتھ کو صحیح معنی میں استعمال کرتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں دونوں بھی سیدھے ہیں. کا مطلب اللہ تعالیٰ سلامت ہی سلامتی ہیں. السلام ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اسی لیے ان کو جو ہے دونوں فرق نہیں کرتے. تو سیدھے ہاتھ کی طرف چند ایسے لوگ ممبرز پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو نور والے ہوں گے. فرشتے ان کو دیکھیں گے اور انبیاء ڈسکس کرنے شروع کریں گے. انبیاء ایک دوسرے کو پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، تو کہا جائیں گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف حاصل دیا ہے. کا مطلب ایسے لوگ ہوں گے وہ عرش الہی کے سائے میں جو نور کے ممبروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان میں سے انبیاء نہیں ہوں گے، وہ تو انبیاء الگ چیز ہے نا، یہ الگ لوگ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی ان میں کا ایک حصہ بننا چاہتا ہے تو یاد رکھیے ہمیں ان کاموں کو کر گزرنا ہے. اسی لیے میں صرف حدیث کو ایسے بولے بغیر ہر ایک کا بھی جو تفصیلات دیتے ہوئے آ رہا ہوں.
ایک ہی تو حدیث ہے نا، میں جو بول رہا ہوں پوری ایک ہی حدیث ہے، لیکن ہر حدیث میں جو حصہ بتایا گیا اس کا ایک بضابطہ ایک ترتیب ہے، بضابطہ اس کا علم ہے، اس کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ان ساتوں میں سے ایک بن جائیں گے نا ہم. اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے صفات رکھا ہے جو ان میں کا حصہ ہے. ہم بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہمارا بھی دل اسی سے لگا ہوا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کب ہوں گی. کہیں تو جانے وقت ٹھہر ذرا عصر کا وقت ہو رہا ہے، میں پڑھ کے آتا ہوں بول کے بولے تو ارے چل رہے نماز کا نماز بعد میں پڑھتا کہ بول کے بولنے والا بھی رہتا ہے، وسوسہ رہتا نا، من الجنت والناس بول کے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا، ان رہتا ارے کتنے بار پڑھتا چل رہے بول کے بولتا نہیں ٹھہر ابھی نماز ہو رہا 5 منٹ آ رہا ہوں میں بول کے چلے جاتا. اس کا دل جو مسجد سے جڑا رہتا یہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گا انشاءاللہ. اس کو کبھی بھی ترک مت کرو. 5 وقت کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ بچپن سے پڑھیں گے تو یاد رکھیے آپ کتنے فضیلت والے بن جائیں گے. نماز کے تعلق سے ایک اور بھی بات میں بتانا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی آئے اور ایمان لائے، ان کے سابقہ گناہ معاف. دونوں کو اللہ تعالیٰ، ایک کو جو ہے شہادت کی موت دیا اور دوسرے کو 1 سال بعد موت دیا جو کہ عام موت ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو ان سے بالکل قریب تھے اور خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی، میں نے رات میں ایک خواب دیکھی تھی جو آپ کے پاس وہ 2 سال پہلے جو 2 بھائی آئے تھے ان میں سے ایک جو ہے شہادت کی موت ہو گئی اس کی اور دوسرا 1 سال کے بعد مرا. تم دونوں میں سے میں نے یہ دیکھا کہ جو بعد میں مرا، عام موت مرا، وہ جنت میں جلدی داخل ہو رہا ہے بنسبت کہ وہ شہید کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا جھجک جو ہے اس کا جواب دیتے فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں. اللہ اکبر، ہاں کیوں نہیں، کیونکہ اس کے پاس 1 سال کی نمازیں ہیں نا. بولے اللہ اکبر، وقت تھا 1 سال کا، 1 سال کے 5 وقت کے پکے نمازیں تھیں تو اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند آ گیا، اس کے نیک اعمال زیادہ تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں پہلے داخل کرتے ہیں بنسبت کے یہ شہید کے. تو نماز کی اہمیت اس حدیث سے بتائی جاتی ہے. نماز کی اہمیت، نماز کو کمزور نہ کو سمجھو. اب شہید ہونے کا تو مرتبہ نہیں، اب کہاں ہے، اب شہید کون ہوتا جی، کون جاتا. آج کل لبیک کو کون تمہیں بلایا بھی سمجھو نہیں جاتے ہم لوگ. کہاں جاتے ہیں؟ ہماری اتنی کاہلی زندگی لے کے ہمیں جہاد پہ جا سکتے ہیں، کہیں بھی نہیں جاتے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے آسان امت کے آخری حصے میں پیدا کرا اس میں شاید، ورنہ تو اس وقت تو پیدا کرا تو ہم لوگ جاتے تھا کہ منافق میں بن جاتے تھا. کہ اللہ کا رحم ہے کہ ہم لوگ یہ ٹائم پہ پیدا کر کے کم سے کم 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، بس ہے ہمارے لیے. تو یہ شرف حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ 5 وقت کی نماز باقاعدہ پڑھیے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہمارا ایک نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو آخری میں جو بول رہا تھا تو اللہ کے لیے جو ملتے ہیں جو بچھڑتے ہیں، اس میں سے بیمار کی بیمار پرسی کرنا بھی ہے. بیمار کی بیمار پرسی کرنا بھی ایک اچھا عمل ہے. اس میں 2 الگ الگ احادیث آتے ہیں. ایک حدیث تو صحیح مسلم کے اندر آتی ہے 6550 سے 6552 کے اندر، جس میں فرمایا جاتا ہے جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے اپنے گھر سے قدم باہر نکلے گا، نیت کا ہے صرف بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، جب تک بھی وہ بیمار سے ملتا، اس کو تسلی بخش باتیں کہتا، پھر واپس اس کو گھر کو نہ آتا، تب تک یہ جنت کے باغات میں چرتے رہتا. بولے اللہ اکبر، جنت کے باغات میں چر کھاتے رہتا. بولے اور ایسی حدیث آپ لوگوں کے تعلق سے بھی اور میرے تعلق سے بھی یہاں پہ ایسے محفل میں جو شخص ملتے ہیں جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے باتیں ہوتے ہیں اور جتنا دیر وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ لوگ جنت کے باغات میں چرنے والے ہیں. بولے ایک تو بیمار پرسی کی عیادت کے لیے، بیمار کی عیادت کے لیے جاتا، اور دوسرا کسی ایسی محفل میں بیٹھتا جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہوں. یہ دونوں محفلوں کے لیے ایک ہی بشارت ہے کہ جتنا دیر جتنا وقفہ وہ وہاں پہ رہیں گے وہ پورا کا پورا جنت کے میوے کھاتے رہیں گے. بولے اب کچھ بھی کھانا نہیں نا ہم لوگ، لیکن انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے، یاد رکھیے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے چرندے پرند جو ہے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. بالخصوص 30 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. اور وہ 30 فرشتے کون سے مقام و مرتبے والے ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فرشتے ہمارے لیے دعا کرنا بولتے معمولی بات،
وہ دعا کرتے رہتے، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلی بھی اللہ سے دعائے مغفرت کے لیے تڑپتی رہتی کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے بول کے، اس بندے پہ رحم کھا بول کے اس مچھلی بھی جو ہے، وہ مچھلی جو ہے اللہ سے مانگتی رہتی۔ کم سے کم اللہ تو ان لوگوں کی تو قبول کریں گا نا انشاءاللہ تعالی۔ نیت پاک صاف ہو، نیت پاک صاف ہو۔ بیمار پرسی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے گھر والے یا وہ شخص ہمارے فلاں بیمار تھے تو آیا بول کے نہیں جانا، بس ایسے ہی ایمان والا ہے، اچھا بندہ ہے، اس کو ذرا عیادت کر کے تسلی دیں گے، دیکھو بھائی سب لوگ تو جانے کا چھے، ایک آگے ایک پیچھے، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ صحت سے جو ہے تبدیل کریں گے آپ کی بیماری کو، انشاءاللہ تعالیٰ تسلی بخش دیں گے، تو جو وہ بھی تسلی سے رہیں گا۔ اور اس کو یہ کہنا بس آپ کے لیے عرش الہی کے سائے کا مستحق بنا دیتا ہے میرے بھائی۔ تو ایسے تمام اعمال میں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان تمام اعمال کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی۔ یہی نہیں بلکہ اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو عرش الہی کے سائے میں آنے والے ہیں، جو جہاد میں جائیں گے یا جانے والے کو مدد کریں گے، یہ بھی جو ہے عرش الہی کے سائے میں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سارے بشارتیں سناتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت کچھ مواد ہے، لیکن میں میرے کمزور ذہن سے اس سے زیادہ تو نہیں بول سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عنوانات یہاں پہ فل سٹاپ ہے، نہیں، بلکہ اور زیادہ ہے اس کے اندر جو مواد حاصل کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرتے رہنا کہ زیادہ تر ایسے محفلوں سے جڑتے رہیں۔ اور عبدالحق بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ اول وقت میں آئیے انشاءاللہ، آپ کے طرف سے آپ کے دوسرے ساتھی کو بھی لے آئیے، تو کیا ہوتا، اس کا جو عمل رہتا اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا۔ اور اگرچہ بولنے والے کوئی ایک ایسی نئی بات اس کو دے دیے اور وہ جا کے اس کے اوپر عمل زدہ ہو گیا، پھر اس عمل کا ثواب اس کو بولنے والے کو بھی ہے اور اس کو یہاں پہ لانے والے کو بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ اب ایسا ہمیں انون طریقے میں کتنا ثواب حاصل کر رہے ہیں دیکھو، تو اسی لیے بلا کے لاؤ انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ سے جب آئیں گے تو آئندہ اس اور زیادہ لوگوں کو بلا کے لاؤ، یہاں پہ کوئی جگہ ایسا باقی نہیں رہنا۔ اور جی ایس والے جو ہیں دوسرا بھی ایک بلڈنگ خرید لینا لوگوں کو بٹھانے کے لیے، اتنا انشاءاللہ بڑھ جانا انشاءاللہ۔ کیوں بولتا ہم سب محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، نہیں بولے تو اتنا سارا کرنٹ بل، اس کا رینٹ، کرایہ وغیرہ کئی کو نکالتے بھائی ہم لوگ سب بھی۔ دنیا میں کیا میرے پاس کہ ہر ایک کے پاس بیوی بچے نہیں ہے خرچہ کر لینے کے لیے، ان کے اوپر یہ کام، یہ پورا پیسہ ان کے اوپر خرچہ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر بھی ہم اس کے لیے پیسہ نکال رہے ہیں، بولے تو کیا ہے، کس کے لیے، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کام میں آپ بھی جڑو انشاءاللہ، آپ بھی حصہ بنو، مالی تعاون کے ساتھ اور عام تعاون کے ساتھ، جیسے کہ آپ دوسرے بھائی کو لے کر کے یہاں پہ بٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گا۔ ہم اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج جتنے بھی باتوں کو کہے سنے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا جزا عطا فرمائے، اور ہم میں سے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے پریشانیوں سے نجات دلائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔